تو خیر میں آپ کو بتاؤں، علم بہت بڑی ذمہ داری ہے. یقین مانیے، آج میں سوچ رہا تھا کہ جب انسان نامعلوم کو معلوم کر لینا تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. یہ آپ کے لیے نیا شاید نکتہ ہو علی. جب نامعلوم معلوم ہو جائے تو نیند کم ہو جاتی ہے. جب انسان کو علم حاصل ہونا شروع ہو جائے تو اس کو اپنی جہالت کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے. جب انسان جاننے لگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا انجان تھا اور کتنے لمحات اس نے غفلت میں گزار دیے. تو میں اس لیے جب بی اے میں نے کیا نا، میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں، فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن 90s میں، تو بڑی ہوا بھر گئی کہ ہم بڑی توپ بن گئے ہیں جناب. ایسے زمین پہ قدم پڑتے تھے جیسے ہم جیسا بندہ ہی کوئی نہیں. کوئی اکیڈمیوں میں جا کے بھی اتنے نمبر نہیں آتے تھے، تو ہم نے تو گھر میں بیٹھ کے سارا کچھ کر لیا. لیکن جو جاننا شروع کیا، معلوم ہونا شروع ہوا، علم جاننے کی کیفیت ہے، جاننے کو کہتے ہیں علم حاصل کرنا. تو احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم کتنے جاہل تھے اور کتنے انجان تھے، کتنے غافل تھے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ نامعلوم جب معلوم ہو جاتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ آپ نے دیکھی ہوگی معصومیت، سکون کی نیند سوتے ہیں، مسکراتے ہیں، بس ان کی زندگی سادہ سی ہوتی ہے. وہ بس ابھی زبان سیکھ رہے ہیں، اور یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ لاڈ مل رہا ہے، ان کو دودھ مل رہا ہے، ان کو ہر چیز، ہر بندہ ان کو آ کے بوسے دیتا ہے، پپیاں ان کو اٹھاتا ہے. تو ان کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں. جوں ان کو معلوم ہونے لگتا ہے نا، وہ گرتے ہیں، ان کو لگتا ہے اچھا ہاں یہ جو ہے نا، یہ اس سے درد ہوتا ہے. پھر خوف آتا ہے، وہ بجلی کے سوئچ میں ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ اب ان کو معلوم ہو گیا ہے. بلیڈ کا ان کو معلوم ہو گیا، چھری کا معلوم ہو گیا، یہ گرم چیز ہے، یہ ٹھنڈی چیز ہے، یہ میٹھی چیز ہے، یہ کھٹی چیز ہے. تو جو معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے نامعلوم چیز علی، تو زندگی کے اندر انسان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور نیند کم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سائنس میں آپ نے سنا ہوگا، یہ جو جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا، تو فورینسک رپورٹس بھجوائی جاتی ہیں، ڈی این اے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایڈوانس ملکوں میں اب اس کے ساتھ جینیٹک کوڈ کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچے کا ڈی این اے کیا جائے تو پتہ چل جائے کہ اس کے ماں باپ کون سے ہیں. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے. آپ کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھے ہوں نا، یہ بچے جیسے ہم ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے تھے بچپن میں، لکڑ میٹی، اگر چانن ہو جائے، کمرے میں روشنی ہو جائے، تو علی سب کو پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے سامنے چیزیں کون سی پڑی ہوئی ہیں. تو ظلمتیں جب مٹنے لگتی ہیں ذات کی، تو ہماری ذات میں پڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں. اب ڈی این اے کو آپ سمجھ لو ایک علم ہے، نامعلوم کو معلوم کرنے کا علم. اگر پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے خطے میں، یا پوری دنیا کی مثال لے لیں، جو کہ ہوگا، یہ ہو کے رہے گا، ایسی ایپس بن جائیں اور ایسے ٹیسٹ آ جائیں جس سے نامعلوم معلوم ہونا شروع ہو جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جب انسان کی ولدیت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے. یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، وہ جس کے لیے عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے علی، ولد الزنا، یعنی آپ اس کو کیا کہیں گے، اللیجیٹیمیٹ کڈس، یعنی وہ بچے اور بچیاں جو حلال کی پیداوار نہیں ہوتے. تو جب آپ کا ڈی این اے، مشین تو سچ بولے گی، نامعلوم کو معلوم کرے گی. اب آپ اس سے سوچو کہ جب وہ روشنی ہوگی جیسا کہ ہو رہی ہے، یعنی جب جو انسان دانشور ہوتا جاتا ہے نا،
آپ نے دیکھا ہوگا جو بندے پی ایچ ڈی کے لیول پہ چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ تفکر کر کر کے مفکر ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تعصب نہیں رہتا، ان کے اندر منافقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اس چیز کو جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ زندگی فانی ہے۔ تو اب اسی کی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ڈی این اے کے حوالے سے، کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کے بھرم ٹوٹ جائیں، چونکہ علم کی روشنی کی تاب نہیں کو لا سکے گا۔ ہمارے اپنے وطن کے اندر کتنے وہ لوگ جن کو ہم نے بڑا یعنی نیکوکار سمجھا ہوگا، شریف النفس سمجھا ہوگا، پتہ چلے کہ یہ جناب فلاں یعنی یہ بیٹا یا بیٹی فلاں کی ہے، اس مشین کی روح سے جو نامعلوم تھا وہ معلوم ہونا شروع ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جس کا دامن صاف ہے وہ تو مطمئن ہے اللہ کی مہربانی سے، لیکن آپ سوچیں پاکستان کی ہم مثال لے لیں، انڈیا کی، اگر یہ ہو جائے اور ہمیں معلوم ہونا شروع ہو جائے، میں اپنا ڈی این اے کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نامعلوم معلوم ہو جائے کہ ہم کس کے بچے ہیں، تو جو تو اپنے والدین کے ہیں وہاں تو سکون رہے گا، لیکن کتنے دل ٹوٹیں گے، کتنا فساد ہوگا۔ تو بعض اوقات نامعلوم کو معلوم کر کے فساد کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے، نامعلوم کو معلوم کر کے فساد کی راہ جو ہے وہ بھی ہموار ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر انسان بہت کچھ معلوم کرنے کے چکر میں ہو اور تو اس کا نفس جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں، دراصل میں نے یہ مثال کسی وجہ سے دی ہے، بڑی ڈینجرس ایگزامپل دی ہے، اور یہ چونکہ سائنٹیفک ڈسکوری ہو رہی ہے، لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے قیامت کے دن، یہ تو ڈی این اے کا علم ہے، نامعلوم کو معلوم کرنا، اور بڑے تجربات مشاہدات کے بعد انسان، این ممکن ہے مشین غلط ریڈ کر دے، این ممکن ہے، اللہ کی ذات کبھی رائی کے دانے کے برابر بھی غلط حساب نہیں کرتی، ممکن ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو۔ تو میرے جو یعنی نامعلوم جب معلوم ہوا نا حشر کے حوالے سے کہ وہ یوم المیزان ہے، حساب کتاب کا دن، وہ نامعلوم معلوم ہو گیا اور کنفرم ہو گیا، حق الیقین ہو گیا کہ وہاں فاروق ہر چیز پیش ہوگی، تمہاری آڈیو، تمہاری ویڈیو، تمہارا لاگ، ایوری تھنگ ول بی پریزنٹڈ ٹو اللہ المائٹی۔ تو چونکہ اب وہ نامعلوم جو تھا وہ معلوم ہو گیا، اور اس معلوم پہ حق الیقین بھی، ٹھیک ہے نا، آنکھوں نے دیکھا تو یقین آیا، علم الیقین ہو گیا، کچھ جان لیا، یقین آ گیا۔ تو حق الیقین یہ ہے کہ جب علم کامل ہو جائے، یا جو کچھ آپ کو معلوم ہوا ہے اس پہ آپ کے دل نے بھی تصدیق کر دی، اقرار باللسان بھی ہو گیا، تصدیق بالقلب بھی ہو گیا، تو پھر علم والے جو لوگ ہیں نا وہ شرمندہ شرمندہ سے رہتے ہیں، چھپ چھپ کے رہتے ہیں غاروں کے اندر، انہیں اپنی عاجزی کا احساس ہو جاتا ہے، انہیں اپنی اوقات یاد ہو جاتی ہے۔ جیسے میں جب بی اے میں نے کیا نا تو بڑی ہوا بھر گئی، مقام، عہدے، پتہ نہیں کیا کیا میں سوچتا تھا۔ آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یقین مانیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے برا انسان ہوں، سب سے جاہل، سب سے غافل، جس کو ابھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا نہیں آیا، اس کا شکر ادا کرنا نہیں آیا کہ اس اللہ نے آنکھیں دیں، کان دیے۔ میں تو یہ پانچوں حواس کا آج تک شکر ادا نہیں کر سکا، یقین مانیے، یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے علم تھوڑا حاصل کریں، عمل کی طرف زیادہ آئیں، میں آپ کو بار بار، میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اکو الف تیرے درکار، علم و بس کریں او یار۔ جتنا زیادہ آپ جانیں گے نا اتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جائے گی، نامعلوم معلوم ہوگا، روشنی بڑھ جائے گی، روشنی زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ کا نور نور ہو جائے گا وجود، تو پھر آپ کو ایسی ایسی حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ رات کو سو نہیں سکیں گے۔ یعنی آپ کے سامنے لوگ کھل رہے ہیں، لوگوں کا وجود کھل جاتا ہے، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی شخصیت کی پروفائل ساری آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، آپ پردے کے پیچھے کیا ہے وہ جاننا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو لوگوں کے دل میں اترنے والے وسوسے اور خیال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی نامعلوم چیزیں جو ہیں وہ مجھے معلوم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔
کاش نامعلوم ہی رہتا یہ سفر، کیونکہ یہ جو اذیت ہے نا جاننے کی، یہ بڑی خطرناک اذیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرض بھی کر دیا۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو مسلمہ بھی کئی جگہ پہ لفظ ہے، یہ فرض بھی ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ جاننا ہی جاننا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس جاننے کی کیفیت اگر آپ کی اوقات سے زیادہ ہو گئی تو نفس میں ہوا بھر جائے گی، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اگر آپ جاننا چاہیں تو کسی کی نگرانی میں جانیں، انعام یافتہ کی نگرانی میں جانیں، چونکہ اگر آپ آزاد کر دیں گے نا اپنے آپ کو، جیسے جو لوگ پیغمبروں کی اتباع میں نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، کہ جان چھوٹ جاتی ہے نا پیغمبروں سے، آزاد کر لیا۔ اب جیسے چلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ سادہ ہوگی، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا، میری چائے بھی ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہ فلاں بندے کا جناب وظیفہ الٹا پڑ گیا، وظیفہ پٹھا پہ آ گیا جی انہوں۔ تو جب آپ کسی راہبر کی راہبری میں سفر طے کرتے ہیں تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوتے، مغضوب نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کو پتا ہو کہ صرف کتاب پڑھ کے میں کوئی وظیفہ شروع نہیں کر سکتا، مجھے ایک گرو بھی چاہیے، مرشد بھی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ فرشتوں کو بھیجتے اور کہتے کہ جاؤ عاد و سمود کی قومیں ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ یہ کتاب رکھا ہو، پتھر رکھا ہو، لوگ صبح اٹھیں گے اور جا کے دیکھیں گے اور کہیں گے، نیچے لکھا ہوگا فرام اللہ المائٹی، فرام یور لارڈ۔ تو لوگ صرف کتاب سے علم حاصل کرتے جانتے تو بہت گمراہ ہو جاتے، اس لیے انعام یافتہ کی قید لگائی گئی ہے، چونکہ اللہ ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے ہمارے جسم کی دنیا میں، اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا، وہ بے نیاز ہے، یہ ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے، کلام اللہ کا ہے، لیکن وہ کلام نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، ان پہ نازل ہوا ہے، ان کی پرسنالٹی نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو اگر ہم اس کی شدتوں کو دیکھیں نا، جو موسیٰ علیہ السلام بھی وہ تاب نہیں لا سکے کوہ طور کے اوپر، اللہ کے جلوے کی تاب، بے ہوش ہو گئے۔ کوہ طور کے بارے میں مشہور ہے، روایت ہے کہ سرما بن گیا، کتنے لوگ جو تھے وہ غشی کھا گئے، کئی روایتوں میں ہے کہ فوت بھی ہو گئے۔ تو اللہ کے جلوے کی تاب تو پہاڑ نہیں لا سکتے، یہ امانت بہت بڑی امانت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو معراج کے سفر پہ جاتے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا، کوئی پیغمبر نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکا اس مقام پہ، سدرۃ المنتہا سے آگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی اتباع سے باہر نکلیں گے نا دائیں بائیں، تو ہمیں علی وہ بتا دیا جائے گا جو ہمارے لیے غیر ضروری ہے، اور ہم پریشان ہو جائیں گے، ہمارا فوکس ٹوٹ جائے گا، ہمارا ارتکاز ٹوٹ جائے گا۔ ہماری زندگی میں ارتکاز بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جب کتابوں سے اپنا سلوشن مانگتے ہیں اور اس میں کسی کی نگرانی ضروری نہیں سمجھتے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو خود پڑھا کریں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک جن بزرگوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں یا تفسیریں کی ہوئی ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ بیسیکلی جب میں کسی کی تفسیر پڑھتا ہوں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کے، تو وہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہی میں پڑھ رہا ہوں، تو بذریعہ کتاب میں دراصل انہی سے فیض لے رہا ہوں جن کی تفسیر میں پڑھتا ہوں یا ترجمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے پھر مجھے ضرورت ہوگی صرف قرآن نہیں، قرآن کو وضاحت کرنے کے لیے پھر نبی پاک علیہ السلام بھی تھے، اور ابھی یہ دور چل رہا تھا تو اتنی وضاحت کی ضرورت پڑی کہ صحابہ کے مسائل پوچھا کرتے تھے اس دور میں، اور آج 1500 سال بعد ہم سمجھتے ہیں ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارے ساتھ اصل میں ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک خاص جگہ پہ دین کو جامد کر دیا، بس روک دیا،